ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 28ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح وہ دستہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دشمن سازشیوں کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا، وادی نخلا میں ایک مسلح تصادم میں ملوث ہوا اور یہی تصادم بالآخر ایک اولین مسلح تصادم ثابت ہوا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے کے تحت مغائر تھا۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو کسی طرح کی تصادم کا اختیار نہیں دیا تھا۔ بغیر اجازت اس دستے نے ایک ایسا قدم اٹھا دیا جو اسلامی ریاست کے اس پورے منصوبے کو متاثر کرنے والا تھا، جو حفاظت اور دیدبانی کے پیش نظر تھا اور جس کے مطابق احتیاط سے ہر کارروائی کی جا رہی تھی۔ اب چونکہ وادی نخلا کا حادثہ سرے سے ایک بے ضابطہ اور غیر قانونی کارروائی تھی، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلقہ افراد سے سختی سے بازپرس کی اور ان کی تادیب کی اور گرفتار شدہ جنگی قیدیوں کو قبول کرنے اور ان کے اموال کو بیت المال میں لینے سے انکار کر دیا۔ اسلامی ریاست نے اپنے نظم کے تحت اس بے ضابطگی پر جو کارروائی مناسب تھی وہ تو اپنی جگہ کر دی، لیکن مخالفین نے مفسدانہ پروپیگنڈے کا جو طوفان اٹھا دیا تھا اس کا مقابلہ زیادہ مضبوط اور مدلل اور اخلاقی اثر رکھنے والے صاف ستھرے پروپیگنڈے سے کیا، جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کا جواب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جن الفاظ میں دلوایا وہ قرآن میں دوسری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں محفوظ ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے مخالفین کے اس طوفانی پروپیگنڈے سے جو مسلمان متاثر ہوئے اور پریشانی میں مبتلا ہو کر انہوں نے سوالات کیے کہ ماہ حرام میں جنگی کارروائی کرنا اسلامی نظریہ و قانون کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں پر نیکی اور صلح پسندی کا ایک غیر متوازن تصور زیادہ طور پر چھایا ہوا تھا اور جو ذرا ذرا سی مخالفت سے گھبرا اٹھتے تھے، ان کو خاص طور پر تشویش ہونے لگی تھی کہ کہیں ہم روح دین اور جوہر تقویٰ کو ہاتھ سے جانے تو نہیں دے رہے اور کہیں ہم سیاست زدہ ذہن کے تحت اپنے اصل مقصد سے دور جا کر عام لوگوں کو خود ہی تو دور نہیں دھکیلتے جا رہے۔ اس طرح کے افراد کی پریشانی غیر معمولی نوعیت رکھتی تھی، ان کا دلی اطمینان متزلزل ہو چلا تھا، لہٰذا وہ خصوصیت سے اس معاملے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سوالات کے پیچھے یہ ذہن خاص طور پر متحرک تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دشمنان اسلام کو بھرپور جواب دیا گیا۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ جو خود تو راہ خدا سے روکنے اور اللہ سے کفر کرنے اور زائرین حرم کا راستہ روکنے اور باشندگان حرم کو حدود حرم سے تنگ کر کر کے نکالنے کے مجرم ہیں، اب وہ ماہ حرام کی حرمت کے محافظ بن کر کس منہ سے میدان میں آ رہے ہیں۔ اس میں یہود اور منافقین کے لیے خطاب مضمر تھا کہ تم جو اہل مکہ کے ان سارے مظالم اور دینی شاعر کی حرمتوں کو توڑ دینے والی کارروائیوں میں منہ میں گھنگنیاں ڈالے پڑے رہے ہو اور آج بھی تم کو اس بارے میں کچھ احساس نہیں ہے۔ واقع نقلہ کے سلسلے میں مسلمانوں کی ایک ایسی اتفاقی کارروائی پر کاہے کو نگہدار شاعر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہو؟
جس کے لیے نظام ریاست کی طرف سے باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی، بلکہ چند افراد کی غلطی سے ایک اقدام ہو گیا، چنانچہ اس کے نتائج کو قبول کرنے سے ریاست کے سربراہ نے انکار کر دیا اور متعلقہ افراد کو سخت تادیب بھی کر دی۔ اس واقعے کے تاریخی آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہل حق کے دشمن کس طرح گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کہیں سے ان کو کوئی رخ نہ ملے اور وہ اس سے حملہ کر دیں، اور کہیں کوئی سہو اور بے احتیاطی کام کرنے والوں سے سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اس کو دنیا بھر میں اپنے حاشیہ آرائیوں کے ساتھ اچھال دیں۔ جہاں ہر لمحہ ہر معاملے میں اس طرح غلط فہمیوں اور بدگمانیوں اور اشتعال انگیزیوں کے طوفان اٹھائے جاتے ہوں گے، وہاں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمنوں میں گھری ہوئی چھوٹی سی ریاست اور اس کو وجود میں لانے میں انقلابی تحریک اور اس تحریک فلاح انسانیت کے قائد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ گزرتی ہوگی۔ شکوک و شبہات، شرپسندانہ اعتراضات اور کارکنوں کو ذہنی طور پر الجھا دینے والے سوالات فضا میں بھنوروں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے اور زمین پر برسات کے کیڑوں کی طرح ہر طرف رینگتے دکھائی دیتے ہوں گے، لیکن بھنگوں اور کیڑوں کی نقل و حرکت نے کبھی کسی اصول و کردار رکھنے والی طاقت کے فاتحانہ اقدام کو روکنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ ناظرین گرامی، ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کی نافذ کردہ اصطلاحات میں سے ایک پر یہودی مولویوں اور مفتیوں نے نامعقول قسم کے ہنگامے برپا کر دیے تھے۔ بہت بڑی اصلاح منہ بولے بیٹوں کے مقام اور حقوق کے سلسلے میں نافذ کی گئی، چنانچہ اس پر مخالفانہ پروپیگنڈے کا ہنگامہ بھی زور و شوروں کے ساتھ اٹھایا گیا۔ ایک اہم تاریخ روایت سابق مذہبی و معاشرتی تصورات کے مطابق یہ چلی آ رہی تھی کہ متبنہ منہ بولے بیٹے مطلقہ سے حقیقی بہو کی طرح نکاح کرنا جائز ہے۔ اس روایت کو ختم کرنے کے لیے مشیت الہی نے واقعات کو بڑی عجیب و غریب صورت سے نشو نما دی اور پھر ایک انقلابی نتیجے تک پہنچایا۔ ہوا یہ کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو 10 برس کی عمر میں غلام بن کر بکے تھے اور جن کو حکیم ابن حزام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ بعد میں زید کے باپ اور بھائی ان کو لینے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دیا کہ چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی گہری محبت ہو چکی تھی کہ اس رشتے کا ٹوٹنا گوارا نہ ہوا۔ چونکہ اصلاً اشراف عرب میں سے تھے، اس لیے مکہ کے کچھ بزرگوں نے جناب زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کو ان کے نکاح میں دینا تجویز کیا، لیکن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اس رشتے پر راضی نہیں ہوئے، کیونکہ نکاح کے لیے جو معیار اور پیمانے اس ماحول میں رائج تھے ان پر یہ جوڑا پورا نہیں اترتا تھا۔ جاہلی ذہن کی نگاہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن حیات پر گویا غلامی کے دھبے کا اثر ابھی باقی تھا، اور پھر ان کی بے سر و سامانی بجائے خود ایک نقص تھی۔ اسلام آیا تو اس نے اس ذہن کو بھی بدلنا ضروری سمجھا، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی امتیازات کی رکاوٹیں نکاح و ازدواج کے راستے سے ہٹا کر پورے اسلامی معاشرے کو یہ خاندان میں بدل دینے کی کوشش فرمائی۔ چنانچہ فی الواقع دیواریں قطعی طور پر ڈھہ گئیں اور کفو کا ایک نیا مفہوم پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے لوگوں کا ذوق نگاہ بدلا اور ان کو سکھایا کہ عورتوں کو نکاح میں لینے کے لیے مرتبہ اول پر ان کے دین اور کردار کو دیکھو، باقی چیزوں کا لحاظ بعد میں ہے۔ ایک موقع پر تو یہ بھی فرمایا کہ اگر دین اور کردار کے بجائے کوئی دوسرا معیار کرو گے تو معاشرت میں بڑا فساد واقع ہو جائے گا۔ اس طرح کفو کا نیا تصور یہ بنا کہ ازدواجی جوڑا اس لحاظ سے بننا چاہیے کہ اصل مقصد زندگی میں کون بہترین ساتھی بن سکتا ہے اور کس کے ساتھ ذہنی اور ذوقی سازگاری زیادہ سے زیادہ ممکن ہے، اور بے شمار بلکہ اکثر شادیاں اسی نئے رجحان کے مطابق عملاً ہونے لگی۔ اس ذہنی و معاشرتی تبدیلی کا اندازہ اس واقعے سے کیجئے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کفر میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ درحال یہ کہ موصوفہ اسلام لا چکی تھی، انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم ٹھہرے کافر اور میں ہوں کہ اسلام لا چکوں۔
اب دو متضاد زندگیاں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ہاں اگر اسلام قبول کر لو تو میں تم سے بجز قبول اسلام کے اور کوئی مہر بھی نہ لوں گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ خود ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مرغوب تھا، لیکن اسلام نے ایسا انقلابی رجحان پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر انکار کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی ترغیب اسلام بھی دلا دی۔ آخر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، نکاح ہوا اور فی الواقع ان کا اسلام ہی مہر قرار پایا۔ مولانا عبدالسلام ندوی صاحب کی کتاب ہے اسوہ صحابیات، اس کے صفحہ نمبر 40 میں واقعہ درج ہے، جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غرضے کے معاملے ازدواج میں ذوق اور معیار کی تبدیلیاں آ رہی تھیں، پھر بھی کچھ رکاوٹیں باقی تھیں۔ انہی کے سبب حضرت زیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مجوزہ نکاح پر تیار نہیں ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ نکاح ہو، لیکن جب اس میں مجرد ایک جاہلی رجحان رکاوٹ بنا تو یہ چیز خدا اور رسول کی نگاہ میں ناپسندیدہ قرار پائی۔ اس سلسلے میں اشارتاً سورہ احزاب میں گرفت کی گئی۔ ملاحظہ ہو آیت نمبر 35 کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یعنی بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے اور ایمان والیاں، فرما بردار مرد اور فرما بردار خواتین، سچے مرد اور سچی خواتین، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والے خواتین، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والے خواتین، اور روزے والے مرد اور روزے والی خواتین، اور اپنی پارسا نگاہ رکھنے والے مرد اور پارسا نگاہ رکھنے والی خواتین، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے خواتین، ان سب کے لیے اس نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کی اصل اسپرٹ کیا ہے، اس بارے میں ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے اور اس واقعے کو بھی آگے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ